بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 47 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ کی حدیث نمبر 22۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضرب له الامثال۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق اور آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا ابی عن شعبۃ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال وحدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال۔ اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا: اے میرے بھتیجے، جب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو اس کی بابت مثالیں نہ دیا کرو۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کی سند کے روات کے احوال پر اختصار کے ساتھ ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ اس حدیث پاک کی سند کے پہلے راوی محمد ابن عباد ابن آدم ہیں۔ ان کی وفات 268 ہجری میں ہوئی، تو یہ محمد اپنے والد عباد ابن آدم ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ 9ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں۔ عباد ابن آدم حضرت شعبہ ابن الحجاج جو مشہور محدث ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت شعبہ اس سند کے تیسرے راوی ہیں۔ ان کی وفات 160 ہجری میں ہوئی۔ اس سند کے چوتھے راوی محمد ابن عمرو ابن علقمہ ابن وقاص اللیثی ہیں، جو ابو عبداللہ المدنی کے نام سے معروف ہیں۔ چھٹے طبقہ کے روات میں سے ہیں۔ ان کی وفات 145 ہجری میں ہوئی۔ اس سند کے 5ویں راوی ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری المدنی، جو تیسرے طبقہ کے روات میں سے ہیں، سن 94 ہجری میں وفات پائی، اور ایک قول 104 ہجری میں وفات کا ہے۔ اس سند کے چھٹے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الدوسی المدنی جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ اس سند میں تحویل موجود ہے، اور مؤلف یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی سند میں تحویل کا تذکرہ فرمایا، اور تحویل میں ارشاد فرمایا: حدثنا حناد بن السری۔ تو اس سند میں کوفہ کے مشہور محدث حناد بن السری کا تذکرہ ہے۔ آگے یہاں شارح نے اس ہا سے متعلق تفصیل بتائی کہ تحویل والی ہا اس سے کیا مراد ہے اور اس کی اصل کیا ہے۔ تو یہ حناد کوفہ کے رہنے والے ہیں، 243 ہجری میں وفات پائی۔ اس سند کے اگلے راوی عبدۃ بن سلیمان الکلابی ہیں، جو ابو محمد الکوفی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی وفات 187 ہجری میں ہوئی، اور اس سند کے اگلے راوی محمد ابن عمرو ابن علقمہ ابن وقاص اللیثی المدنی ہیں۔ یہ محمد ابن عمرو
ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آگے اس سند سے متعلق شارح نے بتایا کہ یہ تحویل کے بعد والی سند یہ خماسیات میں سے ہے اور اس سند کے رجال میں سے 2 کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے اور 3 راویوں کا تعلق مدینہ منورہ کے ساتھ ہے۔ اب ہم اس حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، تو حدیث پاک میں رجل کا لفظ بولا گیا ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ کون شخص تھے جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گفتگو کی؟ تو شراح فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ان سے بات ہوئی اور اس کا تفصیلی واقعہ اس کی طرف شارح نے اشارہ کیا کہ جب ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حدیث بیان کی کہ جب آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز استعمال کی جائے، یعنی ایسی چیز جس کو آگ سے حرارت پہنچی ہو، اس کو اگر کسی شخص نے استعمال کر لیا تو اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، الوضوء مما مستہ النار۔ تو اب یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک سوال کیا جو سوال خالصتاً عقلی ہے۔ اب انہوں نے کیا سوال کیا؟ انا توضأ یا ابا ہریرہ من الحمیم ای من الماء الحار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ چلیں کھانے کی چیز تو کھائی جائے گی اور اس کے بعد کوئی وضو کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے پہلی دفعہ جو وضو کیا ہے وہ وضو ہی گرم پانی سے کیا ہے اور اس پانی کو آگ پہ گرم کیا گیا ہے، تو اس پانی کو تو آگ نے چھو لیا، تو اب اس وضو کا کیا کریں گے؟ یہ وضو معتبر ہوگا یا نہیں، یا اس وضو کے اوپر ایک اور وضو کرنا پڑے گا؟ ای ینبغی علی مقتضی ھذا الحدیث، کہ اس حدیث کا مقتضا تو یہ ہے کہ ان الانسان اذا توضأ بالماء الحار، کہ جب کوئی شخص گرم پانی سے وضو کرے، وہ گرم پانی جس کو آگ پہ گرم کیا گیا ہو، تو یتوضأ ثانیا بالماء البارد، اس کو پھر دوبارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے تو آگ سے پکی ہوئی گرم کی ہوئی ایک چیز کو چھو لیا ہے۔ اب یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث پاک سنانے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو سوال اٹھایا تھا، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فرد علیہ ابو ہریرہ فقال یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے۔ تو اب ان کو بھتیجا کہنا کس پہلو سے ہے؟ سگے رشتے میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چچا نہیں لگتے، تو شارح فرماتے ہیں فی الدین، دینی اعتبار سے، دینی نسبت سے انہوں نے ان کو اپنا بھتیجا کہا، او فی الحنو، یا شفقتاً کہا کہ جب میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو فلا تضرب لہ ای لذالک الحدیث، تو اس حدیث کو سن کر لا تجعل لہ الامثال، تو اس کی بابت آپ مثالیں پیش نہ کرو، یعنی اس حدیث پاک کے الفاظ سن کر پھر گہرائی میں اتر نہ جاؤ، اور گہرائی میں اتر کر ایسی اشباہ اور اس کی ایسی نظائر نہ پیش کرو جن نظائر کا مقصود معارضہ ہو، یعنی آپ نے گویا کہ اس حدیث پاک کے مفہوم پر سوال اٹھا دیا ہے۔ فإن الحدیث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحدیث، کہ جب کوئی حدیث پاک سامنے آئے تو اس جیسی چیزوں سے اس حدیث پاک کا معارضہ نہیں کرنا چاہیے اس مفہوم سے متعلق جو مفہوم حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اے میرے بھتیجے، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے مراد
ان اکل ما مست النار، کوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانا ہے، یعنی جب کوئی کھانے پینے والی چیز انسان استعمال کرے اور وہ ایسی چیز ہو جس کو آگ پہ پکایا گیا ہو، تو پھر یوجب الوضوء، وہ وضو کو لازم کرے گی۔ لا مسہ، یہاں مطلقاً ایسا مراد نہیں کہ ہر وہ چیز جس کو آگ کا اثر پہنچا ہو، بلکہ یہاں خالصتاً کھانے پینے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھانا جو آگ پہ تیار کیا گیا ہو اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ وقولہ قال ابو الحسن، اب یہاں ماتن نے ایک اور سند حدیث پاک کے بعد بیان کی، اس سے متعلق شارح فرما رہے ہیں کہ ماتن کا قول قال ابو الحسن الی آخر الباب ساقط فی اکثر النسخ، کہ بہت سارے نسخوں میں یہ الفاظ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے محدثین نے نقل نہیں کیے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ان شارح کی رائے یہ ہے کہ شاید یہ ان شاگردوں میں سے کسی کی طرف سے اضافہ ہو جن شاگردوں نے ابو الحسن سے اس سنن ابن ماجہ کو روایت کیا اور انہوں نے اس کو اس باب کے آخر میں رکھ دیا ہو۔ ولو کان من وضع المؤلف، اگرچہ یہ مؤلف یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے الفاظ ہوں، لیکن ان سے نقل کرنے والے ابو الحسن کے کوئی شاگرد ہوں۔ قال ابو الحسن سے مراد کون ہیں؟ علی ابن ابراہیم ابن سلمہ ابن بحر القطان القزوینی، جن کی وفات 345 ہجری میں ہوئی۔ یہی وہ معروف شخصیت ہیں جو اس سنن کے روایت کرنے والوں میں سے مشہور ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ جن حضرات نے سنن ابن ماجہ کی روایت کی تھی، قد اندرست قدیما، وہ پہلے دور میں نقل کی جاتی تھی، یعنی دیگر شاگردوں کی طرف سے جو سنن ابن ماجہ نقل کی گئی اس کو پہلے ادوار میں تو پڑھایا جاتا تھا، اور جو نسخہ آج مشہور ہے سنن ابن ماجہ کا وہ ان ابو الحسن یعنی علی ابن ابراہیم القطان القزوینی ان کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ ابو الحسن فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن عبد اللہ الکرابیسی، تو کرابیس اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کرابیس کی بے کی طرف منسوب ہے، اور یہ کرابیس روئی کا بنا ہوا ایک کپڑا ہوتا تھا۔ تو یہ یحییٰ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی علی بن الجعد نے، اور یہ علی بن الجعد ابن عبید الجوہری البغدادی ہیں جن کی وفات 230 ہجری میں ہوئی۔ یہ حضرت شعبہ ابن الحجاج سے روایت کرتے ہیں جن کی وفات 160 ہجری کی ہے، اور وہ حضرت عمر ابن مرہ سے روایت کرتے ہیں جن کی وفات 118 ہجری میں ہوئی، اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سند سے متعلق شارح فرماتے ہیں کہ یہ سند مصنف رحمہ اللہ کے شاگرد یعنی ابو الحسن القطان ان کی سباعیات میں سے ہے، اور اس سند کا حکم صحت کا ہے، یعنی یہ سند صحیح ہے، اس میں شارح کے بقول کوئی ضعیف راوی یا منکر الحدیث موجود نہیں ہے۔ اب ہم اس سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی 2 سندوں میں سے پہلی سند یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی سداسیات میں سے ہے، اور دوسری سند خماسیات میں سے ہے۔ دوسرا لطیف نکتہ یہ ہے کہ اس کی 2 سندوں میں سے جو دوسری سند ہے اس کے تمام رجال صحیح ہیں، اور ان رجال میں سے محمد ابن عمر وہ راوی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان سے مقروناً روایت کی، اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ان سے متابعات میں روایت نقل کی۔
تیسرا لطیف نقطہ اس سند میں یہ ہے کہ اس میں محمد ابن عمرو سے اوپر جتنے راوی ہیں وہ سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چوتھا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس سند کے روات میں سے ابو سلمہ بعض محققین کے اقوال کے مطابق مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ پانچواں لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بہترین حفاظ حدیث میں سے ہیں، جن سے 5374 روایات منقول ہیں۔ چھٹا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کی سند میں ہا یعنی تحویل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ہا اشارہ ہوتی ہے کسی دوسری سند کی طرف۔ تو اس سے متعلق شارح فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے شرح مسلم میں یہ بات ذکر فرمائی کہ جب کسی حدیث کے لیے 2 سندیں موجود ہوں یا اس سے زیادہ سندیں موجود ہوں تو ان میں سے ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے کے وقت میں محدثین ہا کا لفظ لکھتے ہیں، اور یہ ہا بغیر نقطہ کے ہے۔ والمختار انہا ماخوذۃ، اور اس ہا سے متعلق پسندیدہ قول یہی ہے کہ یہ ہا تحول سے لیا گیا ہے، یعنی تحول کا مخفف ہے، لتحولہ من الاسناد الی اسناد، چونکہ اس میں ایک سند سے دوسری سند کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ تو مزید اس تحویل سے متعلق یہاں شارح نے بیان فرمایا اور تحویل کی وضاحت کی کہ تحویل بعض اوقات 2 چیزوں کے درمیان بطور فاصل حائل ہوتی ہے، اور بعض محققین نے یہ کہا کہ یہ ہا محدثین کے قول الحدیث کی طرف اشارہ ہے۔ بعض حفاظ حدیث اس ہا کی جگہ پہ صح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ ان محدثین کا یہاں پہ صح کا لفظ لکھنا یہ ایک اچھا اور پسندیدہ فعل ہے، لئلا یتوہم انہ سقط متن الاسناد الاول، تاکہ سند پڑھتے ہوئے کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہاں پہلی سند کے الفاظ میں سے کوئی لفظ ساقط ہو گیا ہے۔ اب یہ تحویل محدثین کی کتابوں میں کس حد تک پائی جاتی ہے تو اس سے متعلق شارح نے فرمایا توجد فی کتب المتأخرین کثیرا، کہ وہ محدثین جو متأخرین میں شمار ہوتے ہیں ان میں تو تحویل زیادہ ہے۔ وہی کثیرۃ فی صحیح مسلم، صحیح مسلم میں بھی کافی زیادہ ہے، لیکن قلیلۃ صحیح بخاری میں کم ہے، اور یہ تحقیق امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی تحویل کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفیۃ الحدیث میں یہ اشعار نقل کیے۔ اس حدیث پاک کی مزید تشریح ہم اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے، اور اس حدیث سے متعلق تمرینی سوالات اور حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد اس کا تذکرہ بھی ہم اپنے آئندہ سبق میں کریں گے۔ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔